بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تعلیم حاصل کرنا تو اہم فریضہ ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ انسان کے اندر وہ کون سی خوبیاں ہو جس سے وہ ممتاز نظر آئے، وہ ایک ایسا شہری بن کر نکلے جو قوم و ملک کی خدمت کر سکے۔ آج میری ویڈیو میں آپ یہ جانیں گے کہ ہم جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہم ان کی کس طرح کی تربیت کریں کہ وہ ملک و قوم کا نام روشن کریں۔ جب آپ میری ساری ویڈیو دیکھیں گے اینڈ تک، آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم تعلیم کے علاوہ بھی ہم میں ایسی خوبیاں ہوں جس سے ہمارے کردار میں ایک اچھا تاثر پیدا ہو۔ جو ہم سبجیکٹ پڑھاتے ہیں، سبجیکٹ پڑھانا تو اچھی بات ہے، وہ 8-10 سال کے بعد وہ بچہ بھول جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بچوں کو میتھ پڑھاتے ہیں۔ میتھ جو سبجیکٹ ہے وہ ہوتا ہے پریکٹس سے۔ اگر اس کی مسلسل پریکٹس کرتے رہیں تو سب سے آسان سبجیکٹ میتھ ہے۔ کچھ عرصے تک اس کو ٹچ نہ کیا جائے تو وہ میتھ کے فارمولے جو ہوتے ہیں وہ بھول جاتا ہے انسان۔ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ سبجیکٹ پڑھانے کے علاوہ بچوں کو اچھی نصیحتیں بھی کرتے جائیں۔ یہ جو استاد ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کرتا ہے نا، وہ نصیحت بچے کو ساری زندگی یاد رہتی ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بہت سارے والدین آ کر استاد کو کہتے ہیں کہ میرے بچے میں یہ خامی ہے، اگر آپ کو یہ سمجھائیں گے تو وہ آپ کی بات مانیں گا۔ اسی طرح استاد کو بچوں کے رویوں کو بھی چینج کرنا چاہیے۔ تعلیم کے علاوہ تعلیم تو دینی چاہیے، مگر ان کے رویوں میں تبدیلی ہونی چاہیے، اخلاق کی بہتری ہونی چاہیے، اور یہ ساری چیزیں ایسے بھی ہوں گی کہ وہ استاد میں خود اپنے اندر بھی وہ پیدا ہوں۔ استاد ایک رول ماڈل ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو کلاس کے اندر جو استاد ہوتا ہے نا، وہ بچے کے لیے ایک بڑی شخصیت ہوتی ہے۔ اگر استاد اپنی کمزوریاں اور کوتاہیاں بچوں کے سامنے شیئر کرے گا تو وہ جو استاد کا خاکہ اس کے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے وہ کم پڑ جائے گا۔ پھر بچہ استاد کا اتنا کہنا نہیں مانے گا، وہ سمجھے گا کہ استاد میں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بچے کو تعلیم کے علاوہ اچھی نصیحتیں بھی کریں، ان کے رویوں میں تبدیلی بھی لائیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت یاد رہتی ہے۔ میں جب 8ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو اس کو تو بڑا عرصہ ہو گیا ہے، اس وقت ایک استاد نے مجھے نصیحت کی تھی، ابھی تک مجھے حرف بارف یاد ہے۔ تو یعنی میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ تعلیم کے علاوہ بچوں کو اچھی نصیحتیں بھی کریں، اور اچھا شہری بننے کے لیے ان میں جذبہ بھی پیدا کریں،
اور میں آپ کو اس طرح یہ ایک مثال دوں کہ ایک مالی ہوتا ہے، دوسرا استاد ہوتا ہے۔ اب جو کسی اچھے مالی کے زیر نگرانی جو پودا تھا وہ بڑا ہو کر تناور درخت بھی بنا، اس کے سائے سے بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے، کوئی جانور بھی اس کے سائے میں بیٹھیں گے، کوئی پرندے بھی اس کے سائے میں بیٹھیں گے، اس سے بھی فائدہ لیں گے۔ اگر وہ پھلدار درخت ہے تو اس کا پھل بھی کھائیں گے۔ اگر وہ پھلدار درخت یا وہ ایسے ہی درخت ہے، اس کا تنا بالکل صاف ستھرا مضبوط اور سیدھا ہے، تو جب وہ اس کو کاٹا جائے گا اس لکڑی سے انسان فائدہ بھی لیں گے، یعنی اس کی لکڑی سے بھی فائدہ ہوا جب تک اس میں جان ہے، کیونکہ جاندار ہوتا ہے، پودا بھی جاندار ہوتا ہے۔ جب تک اس میں جان ہے تو جان سے وہ اپنی جان سے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر وہ اس کو کاٹ دیا گیا، اب اس میں جان نہ رہی، تب بھی اس کی لکڑی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اسی طرح اس بچے کی تربیت کسی اچھے استاد کی زیر نگرانی ہے، استاد اس کے رویے کے اچھے بناتا ہے، اس کو اخلاقیات سکھاتا ہے، اس کی اچھی تربیت کرتا ہے، تو وہ جو تربیت یافتہ استاد کے زیر نگرانی وہ تربیت پاتا ہے، تو وہ تربیت والا بچہ جب وہ اس ادارے سے نکلے گا، وہ کوئی اچھے مقام پر پہنچے گا، وہ اپنے محلے کو بھی فائدہ دے گا، اپنے والدین کو بھی فائدہ دے گا، اپنے دوستوں کو بھی فائدہ دے گا، کیونکہ وہ کسی اچھے تعلیمی ادارے اور اچھے اساتذہ کی نگرانی میں تھا۔ کیونکہ صرف تعلیم سے کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا، یعنی اس کے اخلاقیات بھی اچھے ہوں، اس کا رویہ بھی اچھا ہو۔ وہ یعنی دوسرا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ استاد رول ماڈل ہوتا ہے، استاد کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، ویل ڈریس ہونا چاہیے، ویل ڈیکوریٹ ہونا چاہیے، یعنی اس سے بچے بھی اسی طرح اس کو دیکھ کر وہ بھی صفائی پسند ہو جائیں گے۔ جب وہ خود کو صاف ستھرا رکھیں گے تو اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے، اپنے محلے کو بھی صاف ستھرا رکھیں گے۔ جب اس کے صاف ستھرا رہنے کی عادت ہے تو وہ صاف ستھرا جب وہ کوئی ہوتا ہے اس کی ذہنیت بھی صاف ستھری ہوتی ہے۔ تو اسی لیے استاد کو چاہیے کہ تعلیم کے علاوہ بچے کی ایسی تربیت کرے کہ وہ جب کسی اچھے مقام پر پہنچے تو وہ کامیاب انسان بنے۔ کامیاب انسان صرف تعلیم سے نہیں بنتا، کامیاب انسان اچھی تربیت سے بنتا ہے۔ اس کی اچھی تربیت جب کی جائے تو وہ ایک کامیاب انسان بن کر دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو تقریباً ہمارے اسکولوں میں روزانہ اسمبلی میں وہ جو دعا پڑھی جاتی ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب۔ اب علم کی شمع سے محبت تو ہو، مگر اس سے آگے کیا شعر ہے کہ اس سے آگے ہو یہ ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، یعنی ان میں ایسی ہمیں تربیت ان میں سکھائیں، اس میں ایسی تربیت ہم بچوں کو دیں کہ علم کی شمع سے تو وہ محبت کریں، وہ تو ضروری ہے، وہ تو ایسا سمجھو کہ فرض عین ہو گیا علم حاصل کرنا۔ تو صرف علم سے بات نہیں بنے گی نا، علم کے ساتھ ساتھ یہ بھی اس کے دل میں ہم محبت یہ جذبہ پیدا کریں کہ آپ کو غریبوں سے ہمدردی کرنی ہے، غریبوں کے کام آنا ہے، اور درد مندوں ضعیفوں سے محبت کرنا، درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا۔ یہ بھی علامہ اقبال کے اس دعائیا جو صبح کو اسمبلی میں دعا پڑھی جاتی ہے اس میں آتا نہیں ہے، درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا۔
اب درد مندوں اور ضعیفوں سے محبت کرنا، جب ہم اپنی تربیت میں ہم ان کو جب اسکول میں پڑھاتے ہیں، تعلیم کے علاوہ ہم ان کو ان پر عمل کرائیں گے تو وہ جا کر غریبوں کی مدد کریں گے، درد مندوں اور ضعیفوں کی مدد کریں گے۔ یہ چیزیں استاد سکھائیں نا۔ استاد کیونکہ صرف تعلیم دینا اس کا کام نہیں ہے، ان کی مکمل طرح سے ان کو ایسا انسان بنانا ہے کہ مکمل ایکوریٹ انسان بنے۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ صفائی نصف ایمان ہے، صفائی وہ اختیار کرے، اور دوسرے نمبر پر آپ کو بچوں کو سکھانا ہے کہ آپ سچ کے ساتھ ہمیشہ رہیں، ہمیشہ سچ بولتے رہیں، ان کے یعنی ان کے ذہنوں میں یہ بات سما دیں کہ آپ کو سچ کا ساتھ دینا ہے، ہر وقت سچ کا ساتھ دینا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جھوٹ سے نفرت بھی سکھائیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت، جو جھوٹ بولنے والا اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اب جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرمائے، آپ سمجھے کیا وہ اچھا کوئی مقام پا سکے گا؟ کیا وہ ترقی کر سکے گا؟ کبھی نہیں، ہرگز وہ ترقی نہیں کر سکے گا، کیونکہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت فرما رہا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو تربیت میں یہ ضرور اس کو بتانا چاہیے کہ آپ کو مذاق کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں یہ ضرور شامل کریں کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے اخلاق۔ اخلاق کا دار و مدار، یعنی جتنی بھی تعلیم ہو اور اس کی اخلاق نہیں ہے، اچھے نہیں ہے، تو وہ تعلیم کام کی نہیں ہے۔ اچھے، آپ برے کے ساتھ اچھا کریں، آپ ناپسند ہے اس سے آپ اچھا سلوک کریں، آپ کو کوئی ناگوار گزر رہا ہے اس سے آپ اچھا سلوک کریں۔ ہم اپنی زندگی میں جو اچھا سلوک کرتے ہیں اس کے ساتھ اچھے بن جاتے ہیں، جو برا ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ برے بن جاتے ہیں۔ اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ آپ برے کے ساتھ اچھا کریں، آپ کو پسند نہیں ہے آپ اس کے ساتھ اچھا اخلاق برتیں، آپ کو برداشت نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے بات کریں۔ تو یہ ہے اخلاق کی تربیت۔ اگر اس طرح کی ہم تربیت بچوں کو کریں گے تو وہ ایک ذمہ دار شہری بنے گا، وہ کوئی اچھا مقام پا سکے گا، وہ ملک و قوم کی خدمت بھی کر سکے گا۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ کے لیے اچھا مقام دے سکتی ہیں۔ جس کے اندر انسانیت ہے، جس کے اندر اچھے اخلاق ہیں، وہ اچھا مقام پا سکتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دولت، اگر اس کے پاس دولت ہے بھی، یہ عارضی مقام اس کو مل سکتا ہے، اور عہدہ بھی عارضی طور پر ہوتا ہے، کیونکہ دولت آنے جانی چیز ہے، اور عہدے بھی آنے جانے والے ہیں کہ بھائی اگر عہدہ اس کو کبھی ہے کبھی نہیں ہے، مگر یہ جو آپ کے اندر ایک انسانیت ہوگی نا، وہ آپ کو بلند مقام تک لے جائے گی۔ آپ کے اندر اچھے اخلاق ہیں، وہ آپ کو بلند مقام تک لے جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ کے اندر اچھے اخلاق ہونے چاہیے۔ اچھے کردار والا انسان ہی اچھا مقام پا سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ ایک ذمہ دار شہری بن جائے، ان میں انسانیت بھری جائے، ان میں
اخلاقیات کا درس دیا جائے. جب اخلاقیات اور یہ جتنی میں نے آپ کو باتیں بتائیں یہ ساری اگر ہم ذمہ داری کے سے بچوں کو سمجھائیں گے، اس کا درس دیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ بچہ کسی تعلیمی ادارے سے باہر نکلے گا، وہ اچھا شہری بن کر باہر نکلے گا، ملک و قوم کا نام روشن کرے گا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرے گا، اپنے حتیٰ کہ اپنے شہر والوں کا بھی نام روشن کرتا ہے، اپنے محلے والوں کا بھی نام روشن کرتا ہے. تو اسی لیے اچھا شہری بننے کے لیے ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اچھا انسان بننے کے لیے ہمیں اچھے اخلاق کی ضرورت ہے. آج کے لیے اتنا ہی. مہربانی.